اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 121 تا 124 کے بارے میں پڑھا۔ اس ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 125 تا 126 کا ترجمہ، تفسیر، عربی، شان نزول کے بارے میں پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ فرمان علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 125۔ وَمَنْ آسان دینم ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ترجمہ، اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی والا ہے، اور ابراہیم کے دین پر جو ہر باطل سے جدا تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ آیت نمبر 126۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ ترجمہ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے۔ تفسیر اور شان نزول، یعنی اطاعت و اخلاص اختیار کیا جو ملت اسلامیہ کے موافق ہے۔ حضرت ابراہیم کی شریعت و ملت سید انبیاء کی ملت میں داخل ہے اور خصوصیات دین محمدی کے اس کے علاوہ ہے۔ دین محمدی کا اتباع کرنے سے شرع ملت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع حاصل ہوتا ہے، چونکہ عرب اور یہود و نصارہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتساب پر فخر کرتے تھے اور آپ کی شریعت ان سب کو مقبول تھی اور شرع محمدی اس پر حاوی ہے، تو ان سب کو دین محمدی میں داخل ہونا اور اس کو قبول کرنا لازم ہے۔ خلت صفائے مودت اور غیر سے انفضاح کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اوصاف رکھتے تھے، اس لیے آپ کو خلیل کہا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ خلیل اس محب کو کہتے ہیں جس کی محبت کامل ہو اور اس میں کسی قسم کا خلل اور نقصان نہ ہو۔ یہ معنی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں۔ تمام انبیاء کے جو کمالات ہیں سب سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہیں۔ حضور اللہ کے خلیل بھی ہیں، جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، اور حبیب بھی، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اور یہ فخراً نہیں کہتا، اور وہ اس شان کے احاطہ علم و قدرت میں ہے۔ احاطہ با علم یہ ہے کہ کسی شے کے لیے جتنے وجود ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی وجہ علم سے خارج نہ ہو۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا، تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی حصہ لیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔